بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کے ارباب اختیار اہم قومی امور میں فیصلہ سازی کے وقت یا تو کسی مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، یا وہ کسی دباؤ کی وجہ سے، یا پھر فہم و فراست کی کمی کی وجہ سے اہم امور پہ بروقت فیصلے نہیں کر پاتے، جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ آج 27 اکتوبر ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی افواج سری نگر میں داخل کی، اور جس کی وجہ سے آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اور ایک دوسرا یوم سیاہ 5 اگست 2019 ہے، جس دن بھارت کی موجودہ حکومت نے کشمیر پہ اپنے غاصبانہ قبضے کو مزید سخت کیا، اور انہوں نے بھارتی آئین کی جو دفعہ 370 تھی اور 35A، اس کو ختم کرتے ہوئے لداخ کو ریاست جموں کشمیر سے کاٹ دیا، اور ریاست جموں کشمیر کی شناخت بھی انہوں نے چھین لی۔ اب یہ دو یوم سیاہ ہیں۔ ویسے تو تحریک آزادی کشمیر میں اور بھی کئی ایسے ایام ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک شملہ معاہدہ ہوا تھا، جو حکومت پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا تھا۔ جب یہ شملہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد بھارت نے عالمی سطح پہ یہ شور مچانا شروع کیا کہ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پہ اٹھائے، چونکہ پاکستان نے اس نے تسلیم کیا ہے کہ ہم دو طرفہ مذاکرات کے تحت اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اب اس معاہدے میں نہ تو کشمیری شامل تھے اور نہ ہی کشمیریوں کو فریق تسلیم کیا گیا، حالانکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ واضح طور پہ تھا کہ کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے، اور عالمی رائے عامہ نے یہ ان کو ضمانت دی تھی۔ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگر ہم شملہ معاہدے کا جائزہ لیتے ہیں تو 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ظاہر پاکستان شدید مشکلات میں تھا، اور اس وقت پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ وہ 28 جون 1972 کو ایک بھاری بھرکم وفد، تقریباً اس میں 90 سے زائد لوگ شامل تھے، وہ شملہ پہنچے، اور وہاں جا کے انہوں نے مذاکرات شامل کیے۔ اس وفد میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جناب ڈاکٹر غلام حسین بھی شامل تھے، جو سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہے ہیں، اور جو سویڈن میں بھی قیام پذیر ہیں۔ ان سے تفصیلی اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ بھارت کی پوری کوشش تھی کہ شملہ معاہدہ کرتے وقت کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور پاکستان اس وقت مفتوح تھا، دباؤ میں تھا، اور اندرا گاندھی کی پوری کوشش تھی کہ اس مسئلے کو یہیں پہ لپیٹ دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 28 جون سے لے کے 2 جولائی تک یہ تعطل رہا، اور جبکہ ذوالفقار علی بھٹو اور جو پاکستانی وفد تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ کشمیر کے مسئلے پہ تو بات ہی نہیں کرنے آئے، ہم تو بات کرنے آئے ہیں جو پاکستان کے علاقے بھارت کے قبضے میں ہیں، یا پاکستان کے جو مسلح افواج اور سیولین بھارتی قید میں ہیں، ہم ان کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں، کشمیر پہ تو ہم بات کرنے ہی نہیں آئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستانی وفد کی یہ جو اس حوالے سے ڈپلومیسی میں کامیابی تھی، حالانکہ اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے سیز فائر لائن کو کیوں کنٹرول لائن تسلیم کیا، لیکن اس میں بھی بڑا ایک دلچسپ پہلو ہے کہ بھارت اس کنٹرول لائن کا جو سی ہے، اس کو کیپٹل لکھنا چاہ رہا تھا، لیکن پاکستانی وفد نے اس کو جو ہے وہ پراپر ناؤن کی بجائے کامن ناؤن سی اسمال لکھنے پہ اصرار کیا، اور یہی ہوا۔ اور اس میں یہ طے پایا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے۔ لیکن اگر آپ شملہ معاہدے کی وہ شقیں دیکھیں تو ان تمام میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ شملہ معاہدہ کے بعد مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود رہا، اور آج تک ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ شملہ معاہدے کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے ودرو کر لیا ہو، یا
جو سیز فائر لائن ہے جس کو بعد میں کنٹرول لائن کہا گیا، جو بھارتی مقبوضہ کشمیر اور آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے درمیان ہے، ان پہ تعینات اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین وہ موجود رہے، وہ بھارت میں بھی رہے اور پاکستان کی طرف بھی رہے اور آج تک موجود ہیں۔ تو یہ کہنا کہ شملہ معاہدے کی وجہ سے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں وہ بے عمل ہو گئیں، یا یہ بین الاقوامی سطح پہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، یا یہ جواز ختم ہو گیا، تو یہ بالکل حقائق کے منافی ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی قرارداد اسی طرح ویلڈ رہیں، وہ سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ بالکل ایکٹیو رہیں۔ 1972 کے بعد 2 جولائی 1972 کو جب یہ شملہ معاہدہ ہوا، اور اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین بھی اس لائن آف کنٹرول پہ موجود رہے اور آج تک ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شملہ معاہدے کی وجہ سے اقوام متحدہ کی قراردادیں وہ ختم نہیں ہوئیں، اور پاکستان کو یہ حق حاصل رہا کہ وہ اس مسئلے کے لیے آواز بلند کرتا رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے اس طرح سے نہیں کیا اور مسلطوں کا وہ شکار رہے۔ اور اب جب 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر پہ اپنے غاصبانہ قبضے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے وہاں کی جو کانسٹیٹیوشنل جو میئرز تھے 370 اور 35A، جب ان کو بھی ڈیزالو کیا اور لداخ کو بالکل کشمیر سے کاٹا ہے، تو پھر ایک دفعہ ہم اگر دیکھیں تو یہ شملہ معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اب ان شکوں کی جانب ہم آتے ہیں۔ اگر ہم اس معاہدے کا متن دیکھیں تو شملہ معاہدے کی جو پہلی شک ہے اس کے تحت جو سیکشن 1 ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کے اصول و مقاصد کی روشنی میں دونوں ممالک کے روابط کو جو ہے اس پہ بات چیت کی جائے گی۔ اسی جو سیکشن 1 ہے اس کا سب سیکشن 2، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک نے یہ عزم کیا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو پرامن ذرائع سے طے کریں گے، خواہ وہ 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے ہوں یا کسی دوسرے پرامن اور متفقہ طریقے سے دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی مسئلے کے حتمی فیصلے تک کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر صورتحال میں تبدیلی نہیں کرے گا۔ تو یہ اس میں طے تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت یا کسی اور طریقے سے ہم کریں گے، اور کوئی بھی فریق جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ نہیں کرے گا۔ اب اس معاہدے کی جو شک کشمیر کے حوالے سے یہ بھی بڑی اہم ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ ہمارا جو دفتر خارجہ ہے، وزارت خارجہ کے لوگ ہیں، حکومت ہے، وہ شاید انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا۔ اس پہ اگر آپ دیکھیں تو جو سیکشن 4 ہے اس معاہدے کا، اس کے جو پہلی جو سب سیکشن ہے، پہلی شک ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر 17 دسمبر 1971 کے متارکہ جنگ پر منتج ہوئی تھی۔ فریقین کی مسلمہ پوزیشنوں کو متاثر کیے بغیر دونوں اس کا اقدام کریں گے۔ کوئی فریق اس کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دونوں فریق اقرار کرتے ہیں کہ وہ اس لائن کی خلاف ورزی میں کسی دھمکی یا طاقت کے استعمال سے گریز کریں گے۔ اب یہ دیکھیے، اس میں بھارت نے یہ طے کیا تھا کہ یک طرفہ طور پر وہ ریاست جموں کشمیر میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرے گا اور لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور وہاں پہ جو ہے وہ فوجی مقاصد یا اس پہ کسی قسم کی جو ہے وہ گولہ باری نہیں ہوگی۔ اب اس تمام صورت جب پاکستان کے پاس اتنا بڑا انسٹرومنٹل، اتنا بڑا معاہدہ تھا جو بھارت پوری دنیا کو بتاتا تھا جی ہمارا شملہ معاہدہ ہو گیا، پاکستان کو حق حاصل نہیں ہے، تو کیا پاکستان جواب میں اس شملہ معاہدے کو دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکتا تھا کہ بھارت لائن آف کنٹرول کی کیوں خلاف ورزی کر رہا ہے؟ جب یہ کرتا تھا تو پاکستان کو پوری دنیا میں، پاکستان کے جو 100 کے قریب ممالک میں سفارت خانے ہیں، پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے، کیا اس کو یہ لے کے نہیں چلنا چاہیے تھا؟ اور اب وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں میں کشمیریوں کا سفیر ہوں، تو جناب وزیر اعظم
اس معاہدے کو لے کے دنیا کے سامنے جائیے اور یہ کہیے کہ بھارت نے شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یک طرفہ طور پہ 5 اگست 2019 کے اقدامات کیے ہیں. یہ اقدامات اس معاہدے کے منافی ہیں. اگر بھارت جو ہے وہ اس معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو یا تو وہ اقدامات کو واپس کرے. اگر وہ واپس نہیں کرتا تو پاکستان کو اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے, پاکستان کو اپنی پارلیمنٹ میں بحث کرنا چاہیے اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ ایک قرارداد پاس کرنی چاہیے کہ اگر بھارت شملہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 اگست 2019 کے جو اقدامات کو واپس نہیں لیتا تو پاکستان کی جانب سے شملہ معاہدہ جو ہے وہ منسوخ سمجھا جائے اور یہ معاہدہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے یہ جو 5 اگست 2019 کا جو بھارتی اقدام تھا اس کے بعد صرف محض زبانی جمع خرچ کی انہوں نے بالکل کچھ نہیں کہا. شیریں مزاری بھی اس بارے میں کہتی ہیں کہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اور ہمارے سفارت خانے ہیں وہ اس طرح سے متحرک نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. اور پاکستان نے جناب یہ جمعے کے دن آپ احتجاج کریں, 5 منٹ آپ خاموشی اختیار کریں, 1 گھنٹہ, وہ کہاں گئی خاموشی, وہ کہاں گئے مظاہرے, وہ سب ختم ہو گئے. آپ پورا دن کھڑے رہیں, بھارت کو اس سے فرق نہیں پڑے گا, نہ عالمی رائے عامہ کو. تو عالمی رائے عامہ کو جو سفارتکاری کی دنیا ہے جہاں پہ آپ قانون اور اس طرح کے معاہدوں کے تحت چل سکتے ہیں, تو پاکستان کو یہ اسٹرانگ میسج پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے, ہمارے سفارت خانوں کو, ہماری وزارت خارجہ کو, ہماری حکومت کو اقوام متحدہ میں اپنی پارلیمنٹ میں شملہ معاہدے کو ری وزٹ کرنے کا وقت ہے. اگر بھارت اس چیز سے نہیں آتا تو پاکستان کو شملہ معاہدے سے دستبردار ہونا چاہیے. یہ میری رائے ہے. میں آپ لوگوں سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, تاکہ آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجئے